میرے محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری نہیں ہے، غربت نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ناشکری ہے۔ ساری بے برکتی اور ساری ذہنی ٹینشن، اس کی بنیادی وجہ ناشکری ہے، شکر گزاری نہیں انسان کے اندر۔ اس وجہ سے انسان کی زبان پر یہ کلمات آتے ہیں کہ بڑی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پریشانی ہے۔ یہ ساری ناشکری کی وجہ سے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، اللہ ہمیں شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرمائے، اللہ ہمیں شکر گزار بنائے۔ بڑی خوبصورت اور بڑی عظیم صفت ہے اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرما دے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں، ان کی 5 نشانیاں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سبق کی طرح یاد کر لیں، اپنے دل کے اندر بٹھا لیں، ان کو یاد کر لیں جس طرح ایک کلاس ہوتی ہے۔ خطبہ جمعۃ المبارک کو میرے محترم بھائیوں ایک کلاس کی صورت کے اندر لیا کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ 5 نشانیاں آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں ان کی 5 نشانیاں کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو شکر گزار بندے کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا دل بھرا ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے۔ اتنا شکر اس کے دل کے اندر ہوتا ہے اللہ کی نعمت کے اوپر، اللہ کی نعمتوں کے اوپر، کہ اس کا دل بھر جاتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس کی زبان پر شرکیہ لفظ نہیں آتا، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے کرتا ہے۔ اس کا دل خوش بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جس طرح مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے تو پانی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح شکر گزار بندے کی زبان سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ہی نکلتا ہے۔ وہ الحمدللہ کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، صرف الحمدللہ ہی نہیں کہے گا بلکہ والحمدللہ کثیرا، وہ اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرے گا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، بے شمار نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ایک شکر گزار بندے کی نشانی ہے کہ اس کی زبان سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، کبریائی، اللہ کی نعمتوں کے اوپر راضی خوش، اس کا دل بھرا نظر آئے گا جو بندہ شکر گزار ہوگا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ شکر گزار بندہ کیا کہتا ہے؟ بڑی خوبصورت دعا ہے میرے محترم بھائیوں، سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 19 ہے، 19 آیت نمبر ہے، سورہ نمل ہے۔ خوبصورت ترین دعا ہے اللہ تعالیٰ سے شکر مانگنے کی۔ اس دعا کو میرے محترم بھائیوں یاد کریں، یہ دعا بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب میدان کی طرف جا رہے تھے اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہ اللہ بارش عطا کر دے، تو آپ نے دیکھا سنا کہ ایک چیونٹی اللہ سے دعا کر رہی ہے، اور پھر اس چیونٹی نے یہ کہا ساری چیونٹیوں سے کہ اپنی بلوں کے اندر چلی جاؤ، اپنے سوراخوں کے اندر چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں روند نہ دے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات سنی، اس کی بات سمجھی، تو جناب سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی
فوراً کہتے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، توفیق مانگتا ہوں۔ اللہ جو تو نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں اور میرے والدین کے اوپر نعمتیں کی ہیں، اللہ ان نعمتوں کے اوپر میں سلیمان تجھ سے شکر کی توفیق مانگتا ہوں۔ کیونکہ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کا حق انسان ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ مجھے شکر کرنے کی توفیق دے دے۔ تو سلیمان علیہ السلام خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں نے چونٹی کی بات سن بھی لی ہے اور چونٹی کی بات سمجھ بھی لی۔ تو فوراً کہتے ہیں اللہ تو نے اتنا مجھے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اللہ مجھے شکر کی توفیق دے دے، میں تجھ سے شکر کی توفیق مانگتا ہوں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ذرا اندازہ کیجئے، نبی ہیں، اللہ کے عظیم برگزیدہ انسان ہیں، پھر بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق دے دے۔ اور اینڈ پہ کیا کہتے ہیں کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں کے اندر شامل فرما دے۔ ذرا اندازہ کیجئے، کوئی تکبر نہیں آیا، کوئی غرور نہیں آیا کہ میں چونٹی کی بات سن بھی سکتا ہوں، ایک چونٹی کی بات سمجھ بھی سکتا ہوں، کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں، فوراً عاجزی کی طرف گئے، فوراً کہتے ہیں اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں کے اندر شامل فرما دے، اللہ مجھے شکر کی توفیق دے دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ شکر گزار ہے اس کا دل اللہ کی نعمتوں کے اعتراف میں بھرا ہوا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، کبھی گلہ شکوہ نہیں کرے گا، کبھی کوئی شرکیہ بات نہیں کرے گا، ہمیشہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے۔ لوگ اس سے پوچھیں گے جناب کیا حال ہے، وہ خوش ہو کر کہے گا الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہوا ہے، کبھی حالات کا رونا نہیں روئے گا، کبھی کوئی شکوے والی بات نہیں کرے گا، ہمیشہ اللہ کے راضی ہونے کے اوپر اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بات کرے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اگر دل کے اندر گھٹن ہے، دل کے اندر ہرس ہے، لالچ ہے، حسد ہے، اور یہ بیماریاں دل کے اندر آ چکی ہیں، تو یاد رکھ لیں اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ شکر گزار نہیں ہیں۔ اس کے دل کے اندر حسد ہے، یہ کہتا ہے فلاں نعمت فلاں کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے؟ ہمیشہ اس کا دل جلتا رہتا ہے، یہ دل کے اندر حسد کی آگ کے اندر جلتا رہتا ہے کہ وہ چیز میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس ہے، وہ فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایسا بندہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے ہٹا ہوا ہے، یہ ناشکرہ انسان ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، سب سے بڑی انسان کو ٹینشن دینے والی چیز ہے وہ ناشکری ہے، ناشکرہ پن ہے، یہ سب سے زیادہ پریشان کرنے والی اور مایوس کرنے والی چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسی بھی کیفیت ہے، جو بھی صورتحال ہے، جیسی بھی سچویشن ہے، اللہ کی رکھی ہوئی ہر حالت کے اندر انسان راضی رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ اونچ نیچ تیری طرف سے ہے، اور اس کے اندر بھی آزمائش ہے، اللہ میں راضی ہوں، اللہ تیری ہر نعمت کے اوپر میں راضی ہوں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ کا وعدہ ہے، سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری بتائی ہوئی حالت کے اوپر، میری رکھی ہوئی حالت کے اوپر راضی ہو جاؤ گے، میرا شکر ادا کرو گے، راضی رہو گے، اللہ فرماتے ہیں میں بن مانگے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کروں گا۔ یہ قرآن کے اندر اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پہلی بات یہ ہے، جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے اس کا دل اللہ کی نعمتوں کے اوپر راضی ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، پھولا ہوا انسان ہوتا ہے، تکبر و غرور سے عاری ہوتا ہے، ہمیشہ عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوسری نشانی کیا ہے شکر گزار بندے کی؟ دوسری نشانی بڑی خوبصورت نشانی ہے، جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے اس کی دوسری نشانی یہ ہے، اس کی نماز بڑی اچھی ہوتی ہے۔
اس کا رکوع بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کا قیام بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کا سجدہ بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ خوش ہو کر نماز پڑھتا ہے کیونکہ وہ راضی ہے۔ جو اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہے، اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ ہر عبادت بہترین طریقے سے کرے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص نوجوانوں کو، کہ اگر آپ زندگی کے اندر کوئی ورک کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنے کا موڈ ہے، تو سب سے زیادہ محنت اپنی نماز کے اوپر کریں، اپنی عبادت کے اوپر کریں کہ بہترین طریقے سے قیام اور بہترین طریقے سے سجدہ اور بہترین طریقے سے رکوع کریں۔ یہ آپ کے شکر گزار ہونے کی علامت ہے، کیونکہ جو شکر گزار ہوگا وہ لمبا قیام کرے گا، لمبا سجدہ کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، کوشش کیا کریں کہ فرائض کے ساتھ سنتے بھی ادا کریں، نوافل بھی ادا کریں۔ جو آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو آپ امام کی وجہ سے پابند ہیں، جیسے امام نماز پڑھے گا آپ پڑھیں گے، لیکن جو نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، اس کے اندر بہترین طریقے سے قیام ہو، بہترین طریقے سے رکوع اور سجدہ ہو، بہترین طریقے سے تشہد ہو، پوری حاضری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھیں، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کی نماز کی برکت کی وجہ سے، نماز کے اندر خوبصورتی کی برکت کی وجہ سے اللہ آپ کو شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرما لے۔ میں آپ کے سامنے دلیل رکھتا ہوں کہ صحیح نماز پڑھنا، اچھی نماز پڑھنا، خوبصورت نماز پڑھنا یہ شکر گزار ہونے کی دلیل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 4837 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ سنتے بھی ادا کرتے، نوافل بھی ادا کرتے، بڑی خوبصورت نماز پڑھتے، اتنی خوبصورت نماز پڑھتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سیدہ بیان کرتی ہیں کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ، اتنی لمبی اور خوبصورت نماز پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے سوال ہی کر لیا کہ اللہ کے نبی آپ کے دل میں تو کبھی گناہ کا خیال تک نہیں آیا، آپ اتنے معصوم ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں، اللہ نے آپ کو معاف کیا ہوا ہے، آپ کی ہر طرح کی لغزش اللہ نے معاف کر دی ہے، اتنی محنت کیوں، اتنی عبادت کیوں، اتنا لمبا قیام سجدہ رکوع کیوں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اے میری پیاری عائشہ، اللہ نے مجھے اتنے نعمتوں سے نوازا، اتنے کرم کی بارش کی ہے، اتنا کچھ عطا کیا ہے، میں اچھی نماز پڑھ کے اللہ کا شکر گزار نہ بن جاؤں؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شکر گزار بندے کی نماز بڑی اچھی ہوتی ہے، اس کی عبادت، اس کی ہر عبادت خوبصورت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں بھی چیک کروں، آپ بھی چیک کریں کہ ہمارا رکوع کیسا ہے، قیام کیسا ہے، نماز کے اندر ہمارے خیالات کیسے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم فزیکل یہاں ہوں اور ذہنی طور پر ہمارے خیال پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے۔ تو جتنے زیادہ آپ شکر گزار ہو جائیں گے میرے محترم بھائیوں، اس قدر آپ کی نماز کے اندر بہتری آئے گی، خوبصورتی آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جتنا خوبصورت قیام، رکوع، سجدہ، قیام، نماز کی تسبیحات کوشش کریں 10 سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم 20 سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ، خوبصورت انداز کے ساتھ، پورے تلفظ کے ساتھ اور پورے دل کی حضوری کے ساتھ کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئے گی کہ اللہ آپ کو بن مانگے بے شمار نعمتیں انشاءاللہ عطا کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، عربی کے اندر ایک کتاب ہے مدارج السالکین،
حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس درخت کی ٹہنی پھل کے ساتھ جھکی ہوئی ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں شاکارت الشجرہ، اور فرماتے ہیں جس جانور کے حوانے کے اندر دودھ بھرا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں شاکارت الدابہ، کہ یہ جانور بڑا شکر گزار ہے، یہ درخت بڑا شکر گزار ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح جس کا دل اللہ کی نعمتوں کے اوپر اتنا خوش ہوگا، اتنا راضی ہوگا، تو فرماتے ہیں یہ شکر گزار بندے کی علامت ہے، اس کی زبان کے اوپر گلا، شکوہ، شکایت، کسی قسم کی مایوسی والی باتیں نہیں آتی، وہ ہمیشہ کہتا ہے الحمدللہ میں اللہ کے اوپر راضی ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم شکر گزار بندوں کے اندر شامل ہو گئے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں، دنیا کے اندر بھی بڑی خوبصورت زندگی گزاریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے دربار کے اندر بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ساری الجھنیں جو ہیں گھروں کے اندر، مسائل ہیں، یہ صرف ناشکری کی وجہ سے ہے، یہ ساری بے برکتی ناشکری کی وجہ سے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، تو آپ یہ عقیدہ بنا لیں کہ میرا اللہ مجھے جس حال کے اندر رکھ رہا ہے یہ میرے اللہ کی رضا ہے، میرا اللہ اس بات کے اوپر راضی ہے، تو میں کیوں نہ راضی ہو جاؤں۔ آپ کو اگر کوئی تکلیف آئے گی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی فاقہ آ گیا ہے، اگر آپ شکر کر رہے ہیں، اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی ہو رہے ہیں، اللہ کے علم کے اندر یہ بات ہے انشاءاللہ، اور اتنا نوازے گا کل قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا، جنت کا ایک نظارہ جنت کا اللہ آپ کو کرائے گا، دنیا کی ساری تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں ساری بھول جائیں گی۔ یہ بندہ جب جنت کو دیکھے گا تو یہی کہے گا اللہ میں نے دنیا کے اندر کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ خوش کر دے گا۔ اللہ آپ کے ہر حال سے واقف ہے، آپ جس حال کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ناشکری کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ناشکر ہونے کا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، شکوہ کرنے کا، شکایت کرنے کا، اور لوگوں کے سامنے رونا کہ میرے حالات بڑے خراب ہیں، میرے اوپر یہ مسئلہ ہے، میرے اوپر یہ مسئلہ ہے، اس کا میرے محترم بھائیوں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آپ صرف اپنے معاملات اپنے رب کے پاس رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، تیسری جو نشانی ہے شکر گزار بندوں کی، یہ بڑی خوبصورت ہے کہ شکر گزار بندہ جو ہے، اللہ کا شکر کرنے والا، وہ کبھی بھی اپنے بڑوں کی بے عزتی نہیں کرتا، کبھی بھی اپنے بڑوں کا گستاخ نہیں ہوتا، اپنے استاد کا، اپنے والدین کا کبھی بھی بے ادب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری جو کیفیت ہے، میرے جو حالات ہیں، جو اللہ نے مجھے نوازا ہے، یہ بڑوں کی برکتوں کی وجہ سے ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ گھروں کی رونقیں، یہ گھروں کے اندر برکتیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ آپ کے بڑوں کی وجہ سے ہے، یہ آپ کی ماں کی وجہ سے ہے، یہ آپ کے باپ کی وجہ سے ہے، یہ آپ کے استاد کی وجہ سے ہے، یہ آپ کے بڑوں کی وجہ سے، یہ ساری برکتیں ہیں۔ تو شکر گزار بندہ کبھی بھی اپنے بڑوں کا بے ادب نہیں ہوتا، گستاخ نہیں ہوتا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کس قدر بے ادبی ہے بڑوں کی، استاد کی کتنی بے ادبی ہے، والد کی کتنی بے ادبی ہے، ماں باپ کی کتنی بے ادبی ہے۔ یہ سب سے زیادہ گھورتا ہے تو اپنے ماں باپ کو گھورتا ہے، اور سب سے زیادہ پروٹوکول دیتا ہے تو اپنے دوستوں کو دیتا ہے۔ عجیب میرے محترم بھائیوں بات ہے کہ جو سب سے بڑے محسن ہیں، سب سے بڑے محسن ہیں، یہ آپ کے والدین سب سے بڑے محسن ہیں، اس کو تو یہ ایسے دیکھتا ہے جیسے یہ سب سے بڑے دشمن ہیں، اور دوست آ جائے تو سارے کام کاج چھوڑ کے، اپنی ساری مصروفیت چھوڑ کے اس کو ٹائم دیتا ہے کہ میرا دوست آ گیا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے پاس کبھی یہ 5 منٹ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں ان کے سامنے بیٹھ لوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو پیار کی نظروں سے دیکھنا میرے اللہ کو اتنا پسند ہے۔ آپ محبت کی نگاہ سے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں، میرا اللہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھوا رہا ہے۔
کچھ محنت نہیں کی، کچھ کام نہیں کیا، بیٹھے ہوئے ہیں اپنی چارپائی کے پاس، لیکن ماں کے پاس بیٹھے ہیں، باپ کے پاس بیٹھے ہیں، اور نیک اعمال لکھنے والے فرشتے آپ کی نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو بڑوں کا شکر نہیں نہ ادا کرتا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر 1954 نمبر کے اوپر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو پالا، آپ کو ٹائم دیا، آپ کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو کھپا دیا ہے، ان کے بال سفید ہو گئے، وہ سیدھا جسم کے ساتھ آپ کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، لیکن اولاد کا بیہیو کیسا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ معاف فرمائے برا سلوک کرتا ہے تو اپنے ماں باپ سے کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، کوشش کیا کریں کہ ادب و احترام کے اندر اس حد تک جائیں کہ ماں بھی آپ کے اوپر راضی ہو، والد بھی آپ کے اوپر راضی ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا باپ کی رضا کے اندر ہے۔ اگر باپ راضی ہے، والد راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ میرے محترم بھائیوں، جو بڑوں کا شکر ادا کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، وہ عجیب ہی لوگ ہوتے ہیں۔ ایک چرواہا، بکریوں کا چروایا، صحیح بخاری کے اندر ہے، کوئی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں، کوئی کالج کا پڑھا ہوا نہیں، کہیں اس نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی ہے، چرواہا ہے، جنگل کے اندر گیا، لیٹ ہوگی، بکریاں واپس لاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماں باپ سو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی عادت تھی کہ وہ دودھ پیش کرتا تھا اپنے ماں باپ کو، بچوں کو بعد میں، بیوی کو بعد میں، سب سے پہلے خدمت کرتا اپنے ماں باپ کی۔ اب کیا ہے کہ والدین سو چکے ہیں، بچے بلبلا رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں، بے ادبی ہو جائے گی، سب سے پہلے حق میرے ماں باپ کا ہے، اور میرے اوپر بھی، میری ذات کے اوپر بھی سب سے پہلا حق ہے تو میرے والدین کا ہے، سب سے پہلے ان کو پیش کروں گا۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے چارپائی کے پاس کھڑا رہا، اور جب ماں کی آنکھ کھلی، میرے محترم بھائیوں ذرا تصور کے اندر جائیں، اندازہ کیجئے جب ماں کو پتہ چلا ہوگا کہ آدھی رات ہو چکی ہے، پوری رات بیت چکی ہے، اور میرا بیٹا میرے لیے دودھ لے کر کھڑا ہے، تو میرے محترم بھائیوں ذرا اندازہ کیجئے وہ دعا جب ماں نے کی ہوگی تو کس انداز سے کی ہوگی۔ یہ ہوتے ہیں بڑوں کا ادب کرنے والے۔ تو جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں میرے محترم بھائیوں، وہ اپنے بڑوں کے بے ادب نہیں ہوتے، گستاخ نہیں ہوتے، اپنے بڑوں کی کبھی بے عزتی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ احترام کی نظر سے، ادب کی نظر سے دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو۔ اور جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں اور قسمت کے مارے انسان ہوتے ہیں، وہ اپنے بڑوں کے بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جو چوتھی نشانی ہے، بڑی خوبصورت نشانی ہے، جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے، وہ جس محکمے کے اندر بھی ہے، وہ پرائیویٹ محکمہ ہے، سرکاری محکمہ ہے، جس فیلڈ کے اندر بھی ہے، وہ اس فیلڈ کے ساتھ انصاف کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، کبھی خیانت اور کبھی بددیانتی نہیں کرتا۔ یہ شکر گزاری ہے میرے محترم بھائی، جس محکمے کے اندر بھی ہے، جہاں پر بھی ہے، وہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ اور ایک بات میرے محترم بھائیوں سمجھنے والی ہے کہ وہ مولوی، وہ خطیب جو اسٹیج کے اوپر شرک بیان کرے، بدعات بیان کرے، جھوٹے قصے کہانیاں سنائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ایسا مولوی اور خطیب شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یہ مصلی یہ امانت ہے، یہ سٹیج یہ امانت ہے، یہ مائک یہ امانت ہے، یہ لوگ امانت ہیں، ان کو سنایا جائے تو رب کا قرآن سنایا جائے، ان کو سنایا جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جائے۔ یہ حق ہے، جو مولوی جو خطیب حق بیان نہیں کرتا، اللہ کی عزت کی قسم وہ بندہ ناشکرا انسان ہے، وہ شکر گزار نہیں ہے۔ شکر گزاری تو یہ ہے اللہ نے علم دیا ہے تو لوگوں کو حق سنایا جائے، لوگوں تک حق پہنچایا جائے۔
یہ کوئی شکر گزاری نہیں ہے کہ میں اپنے مسلک کی بات کروں، میں اپنے امام کی بات کروں، میں اپنے بڑے کی بات کروں، میں اپنے کسی بڑے امام کی بات کروں، اپنے مسلک کو ترجیح دوں، اپنے فرقے کو ترجیح دوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ شکر گزاری نہیں ہے، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہو اور میں قرآن چھوڑ کر قصے سناؤں، قرآن چھوڑ کر کہانیاں سناؤں، قرآن چھوڑ کر میں لوگوں کی باتیں سناؤں۔ اللہ کی عزت کی قسم صحیح بات یہ ہے قرآن اور سنت لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جتنے بھی محکمے ہے، جج ہے تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ وہ انصاف کرے، وکیل ہے وہ انصاف کی بات کرے، تفتیشی ہے تو وہ ضمنی لکھے جو انصاف کے اوپر مبنی ہے، استاد ہے تو وہ پوری ایمانداری سے اپنے بچوں کو ٹائم دے۔ یہ نہ ہو کہ وہ 2 گھنٹے گھر کے اندر ہو، 2 گھنٹے لیٹ جائے، پھر 1 گھنٹہ پہلے آ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی بھی محکمہ ہو جو جس محکمے کے اندر ہے، اگر وہ اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو وہ بندہ شکر گزار ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، شکر گزاری کے اندر اس بات کو اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ انسان انصاف والا معاملہ کرے۔ ایک افیسر ہے، وہ رشوت لیتا ہے، رشوت لے کر گزارا کر رہا ہے، رشوت لے کر اپنی زندگی چلا رہا ہے، اور بڑا سا منہ کر کے کہتا ہے الحمدللہ، جی ہمارے اوپر اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس کے اوپر اللہ کا شکر نہیں ہے، اللہ کا اس کے اوپر احسان نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے کہ رشوت خور افیسر کہے الحمدللہ میرے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے، تو کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کی مت ماری ہوئی ہے، اس کے اوپر سب سے بڑا عذاب آ چکا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ جس فیلڈ کے اندر بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، اگر آپ انصاف والا معاملہ کر رہے ہیں، آپ حق والا معاملہ ادا کر رہے ہیں، تو آپ شکر گزار بندوں کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اتنا خوبصورت عمل ہے میرے محترم بھائیوں، آپ حیران اور دنگ رہ جائیں گے۔ آپ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، پورا وقت دے رہے ہیں، آپ کو کمائی بھی انشاءاللہ ملے گی، تنخواہ بھی ملے گی، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ ڈیوٹی جو ایمانداری سے آپ نے کی ہے، وہ فرائض جو آپ نے ایمانداری سے انجام دیے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ میرا اللہ ثواب بھی عطا کر دے گا۔ وہ آپ کی ڈیوٹی انشاءاللہ نیکی بھی بنے گی، ثواب بھی بنے گا، اجر بھی عطا کرے گا جو آپ انصاف کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ کتنا فائدہ ہے میرے محترم بھائیوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جو آخری نشانی ہے، 5ویں انشاءاللہ پھر بات ختم کرتے ہیں۔ شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی اوقات نہیں بھولتا، وہ زمین سے آسمان تک چلا جائے، وہ نعمتوں کے اندر اتنا چلا جائے کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں، وہ کبھی بھی اپنی غربت کے دن نہیں بھولے گا، کبھی بھی اپنا ماضی نہیں بھولے گا، اپنی اوقات نہیں بھولے گا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے گا۔ وہ بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، صحیح بخاری کے اندر 3464 نمبر کے اوپر واقعہ موجود ہے کہ اللہ نے 3 بندوں کی آزمائش کی تھی، ایک گنجا تھا، ایک کوڑی تھا، ایک نبینا تھا۔ کس حالت کے اندر تھے؟ اللہ نے سب کچھ ان کو عطا کر دیا، ان کی خواہش کے مطابق اللہ نے ان کی بیماریاں بھی دور کر دی، ان کو مال بھی وافر مقدار کے اندر عطا کر دیا۔ لیکن پھر اللہ نے آزمایا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیا ان کو اپنا ماضی یاد ہے کہ نہیں، کیا ان کو اپنی اوقات یاد ہے کہ نہیں، کیا ان کو اپنی غربت کے دن یاد ہے کہ نہیں۔ 2 جو تھے، گنجا اور کوڑی تھا، وہ بھول چکے تھے۔ جب ان کے پاس فرشتہ آیا، کہتے ہیں ہم تو جدی پشتی بڑے امیر ہیں، یہ مال تمہیں وراثت کے اندر ملا ہے، ہم تو بڑے امیر ہیں بڑی دیر سے۔ اور جو نابینا تھا وہ نہیں بھولا تھا، اس نے کہا، جب فرشتے نے کہا نا کہ تو بھی نبینا تھا، ایک وقت تھا تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے کہا بالکل مجھے یاد ہے، میں بھی نبینا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں بڑا غریب تھا، یہ ساری جو اللہ نے بکریاں عطا کی ہیں، اتنا بڑا ریوڑ عطا کیا ہے، یہ میرے پاس نہیں تھا، یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ وہ سوالی سے کہتا ہے جو تیرا دل چاہتا ہے، جتنا تیرا دل چاہتا ہے ان میں سے لے جا۔ وہ اپنی ماضی یاد رکھنے والا، اپنی اوقات یاد رکھنے والا بچ گیا، اور باقی دونوں پہلی حالت کے اندر چلے گئے، ان کو بیماریوں نے پکڑ لیا اور غربت کے اندر چلے گئے۔
تو میرے محترم بھائیو، شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی غربت کے دن، اپنی اوقات کو، اپنے ماضی کو بھولتا نہیں ہے، تکبر و غرور اس کے اندر نہیں آتا۔ میرے محترم بھائیو، ہم بھی کوشش کریں کہ اپنا ماضی یاد رکھیں، اپنی اوقات کو یاد رکھیں، کبھی بھی نہ ہو یہ نہ ہو کہ 4 ٹکے آئے یا 4 لفظ بولنے آ گئے یا کوئی شہرت کو 4 چاند لگ گئے تو کہا کہ بس اب میں ہی ہوں۔ نہیں میرے محترم بھائیو، وہ سمجھے کہ یہ ساری دین میرے اللہ کی ہے اور اللہ کی امانت ہے، اللہ دے بھی سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے بھی سکتے ہیں، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ان 5 باتوں کو اپنے ذہن کے اندر یاد رکھیں، ان کو اپنے ذہن کے اندر لکھ لیں، انشاءاللہ آپ شکر گزار بندوں کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ دنیا کے اندر آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی ٹینشن نہیں آئے گی، کبھی پریشان نہ ہونا، اللہ کی رضا کے اوپر، خوشنودی کے اوپر راضی رہیں۔ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، توفیق ہے، اس کی مرضی ہے، آپ اس کی مرضی کے اوپر راضی رہ جائیں، انشاءاللہ کل قیامت دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مرضی کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، یہ بہت بڑا ناصور ہے کہ ہماری سوچ آوارہ ہو چکی ہے، خیالات ہمارے آوارہ ہو چکے ہیں، ہم کسی بات کے اوپر سیر ہوتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت یہی ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، یہ ہوتا کاش فلاں چیز میرے پاس ہوتی۔ یہ ساری میرے محترم بھائیو سوچ کی آوارگی ہے۔ اگر سوچ کی پختگی ہو تو کچھ بھی پاس نہ ہو، کچھ بھی پاس نہ ہو، فاقوں کی کیفیت کیوں نہ ہو۔ جب سوچ اور ایمان پختہ ہو تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی بڑی خیر ہے، اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہوا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، آپ جتنے بیٹھے ہیں خوش نصیب لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہسپتالوں کے اندر ہیں، وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، ان کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سالوں سے اپنی کروٹ بدل نہیں سکے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آزمائشوں کی چکی کے اندر پس رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم تندرست ہیں، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے بڑا میرے محترم بھائیو اللہ کا فضل کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے چہروں کے اوپر خوشی کے آثار نمایاں کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ شکر کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہوگا اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ